نیچے سے بھی شروع ہوگا. ہم یونین کونسل کی سطح تک بھی ایک ایک گھر کو دروازہ کٹکھٹائیں گے. ہم یونین کونسل کی سطح پر ڈور ٹو ڈور جائیں گے. ہم دروازوں پہ جائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے لیے عمران خان صاحب اندر ہیں, آپ کے لیے, اس قوم کے لیے خان صاحب اندر ہیں. تو ہم یوسی کی سطح کے اوپر کارنر میٹنگز کریں گے, ڈور ٹو ڈور جائیں گے, ہینڈ بل ڈسٹریبیوٹ کریں گے. ہمارے نوجوان لازمی بات ہے اپنے اظہار کریں گے, کوئی چاکنگ کے ذریعے, کوئی پوسٹر کے ذریعے, کوئی پمفلٹ کے ذریعے, کوئی ہینڈ بل کے ذریعے. یونین کونسل کی سطح پر چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز منعقد کی جائیں گی. اسی انداز سے پھر ہم ٹاؤن کے اندر ریلیز ہوں گی, روزانہ کی بنیاد کے اوپر ریلیز عمران خان ریلیز ہوں گی. رہا کرو عمران خان کو رہا کرو. ٹاؤن اور تحصیل کی بنیاد پر, پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں, ریلیز ہوں گی اور مظاہرے ہوں گے, پروٹیسٹ ہوں گے. اس کے بعد ضلع کی سطح پر ہم کنونشنز کریں گے. جو جہاں جلسے میں کنورٹ ہوا تو ہم ہر ضلع کی سطح کے اوپر پورے سندھ میں ہر ڈویژن میں ایک ایک جلسہ ڈیلی آپ کو دیکھنے میں ملے گا. وہ ہم ریلیز عمران خان کنونشنز ہوں گے ہر ضلع کی بنیاد کے اوپر. ڈویژن کی سطح کے اوپر ہم جو ہے سیمینارز کریں گے, بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے جائیں گے. شروع میں علامتی ہوں گے, بعد میں تادم مرگ بھوک ہڑتال کریں گے. ہم بار ایسوسیشن سے رابطہ کریں گے, ہم چیمبر سے رابطہ کریں گے, فیڈریشن سے رابطہ کریں گے, اور صوبائی تنظیم بڑے بڑے جلسے عام اور تمام جو ڈویژنل سطح پر جو ایکٹیویٹی ہوگی صوبائی تنظیم اس کو مانیٹر کرے گی. ہم نے اس کے لیے کمیٹیز بنا دی ہیں, ہم نے موبلائزیشن کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے تنظیم مانیٹرنگ کے لیے تنظیم کون کیا کیا کر رہے ہیں وہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے لائرز کی انگیجمنٹ کی کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے ہیومن رائٹس کی کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے نیریٹو امپلیمنٹیشن کی کمیٹی بنا دی ہے, ہم نے سندھ بھر کے جو نوٹیبلز ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے بھی ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اس کے بعد ضلع کے سطح پر ہمارے جو ہے انشاءاللہ ڈویژنل سطح کے اوپر جلسہ عام ہم کریں گے. اس کے بعد ہم پورے 6 کے 6 ڈویژنز کے اندر ہم جلسے کے لیے ہم اپنا فرض پورا کر دیں. اجازت نہیں دینی, اگر انہوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہ دی ہم زبردستی جلسہ کریں گے, پھر جس نے روکنا ہے ہمیں روک لے. ڈویژنل سطح پر جلسے ہوں گے. ڈسٹرکٹ کی سطح پر, ضلع کی سطح کے اوپر میں نے جیسے بتایا کہ کنونشنز ہوں گے, گرینڈ ریلیز ہوں گی, اور یہ انڈور کنونشن بھی ہوں گے, باہر جلسے بھی ہوں گے. ٹاؤن کی سطح پر ریلیز عمران خان ریلی بتائی میں نے, فلیش پروٹیسٹ ہوں گے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوں گے. وکلا کے بارز کے اندر ہم بار لائرز انگیجمنٹ اور موبلائزیشن کمیٹیز بنا دی ہیں. ہم سندھ کی تمام بارز میں, ہائی کورٹ بار, ڈسٹرکٹ بار, تعلقہ بار, اس کے اندر جا کے ہم کیمپس بھی لگائیں گے. ہم وہاں موبلائز کریں گے وکلا کو, اور وکلا مظاہرے بھی کریں گے. ویٹ کر لیں. نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف جو کالجز میں جائیں گے, یونیورسٹیز میں جائیں گے, ہم انشاءاللہ وہاں ادھر جا کے طلباء کو متحرک کریں گے. ہمارے جو لیبر ہیں, ہم ٹریڈ یونین کے پاس, فیکٹریوں میں, ان تمام کے پاس ہمارے مزدور نمائندے جائیں گے. کسان جو ہے وہ گوٹھوں میں, باراڑیوں میں, ہر جگہ وہ کسانوں سے رابطہ کریں گے. خواتین اپنے طور کے اوپر خود آگے بڑھیں گی, میں آگے جا کے تفصیل آپ کو بتا دوں گا. اور انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کو میڈیا کے اندر بھی آپ سب کو انفارم بھی کریں گے. اس کے بعد اس دوران ہم پیدل مارچز بھی کریں گے جو کہ بین الاضلاع ہوگا. ہم پیدل مارچ کریں گے, ریلیز عمران خان پیدل مارچ. اور آگے جو میں بڑھنا چاہتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے پورے صوبہ سندھ کو یوسی سے لے کے صوبے تک موبلائز کرنے جا رہے ہیں. 4 صوبوں میں ہم موبلائز کر رہے ہیں, چونکہ اس وقت ہمارے لیے کچھ اور نہیں بچا ہے, اور مرکز سے ہم رابطے میں ہیں. انشاءاللہ مرکز سے ایک متفق ہو کر پھر جو ہمیں لائحہ عمل بنے گا, جس میں ہمیں اگر آگے جانا ہے, کہاں تک جانا ہے, کس وقت جانا ہے. چونکہ جو ہماری ریلیز عمران خان کی ہماری جد و جہد ہے, اس ملک میں رول آف لا کی جد و جہد ہے, وہ کہتے ہیں ہم ابھی نہیں تو کبھی نہیں. چونکہ ظلم ہے, جس انداز سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی. ایک شخص 700 دن ہو گئے عمران خان صاحب کو, 700 دن ایک شخص اس قوم کی خاطر, ہماری خاطر, ملک کی خاطر 6x8 کی کھولی ہے. آج ہمیں پسینے آ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹیشو ہے. پوچھیے 6x8 کی کھولی میں کیا ہوتا ہوگا. عمران خان نکل سکتے ہیں, عمران خان کے بعد جانے کا راستہ ہے. تو میں اس وقت اپنی تنظیم کو تو بتا رہا ہوں
یہ ڈائریکٹیوز آج ہم باقاعدہ ہماری ٹیم آپ سے شیئر کرے گی. ہدایت نامہ ہم نے جاری کر دیا ہے. ہمارے تمام عہدیداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ عمل کرنا ہے. اور میں قوم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص آپ کی وجہ سے ہے. ہم تو نکلتے ہیں لیکن پوری قوم کو نکلنا پڑے گا. مہنگائی میں تباہ کر دیا گیا ہے, ادارے تباہ ہو چکے ہیں, عدالتیں تباہ ہو چکی ہیں, کچھ نہیں بچا اس وقت. اور وہ شخص جو 700 دن سے اندر ہے, شاہ محمود قریشی اندر ہے, بیگم یاسمین راشد اندر ہے, اعجاز چوئی صاحب اندر ہے, عمر چیمہ صاحب اندر ہے, میاں محمود رشید صاحب اندر ہے, اور کئی لوگ ملٹری کورٹ سے سزائیں پانے والے 7 سے زیادہ ہمارے 7 لوگ شہید. میں ان سے کہوں گا کہ وہ لوگ ملٹری میں گئے, ناجائز سزا دی گئی, باہر نکلے, کسی کو کینسر, کسی کو ہیپیٹائٹس, کسی کو کچھ, جوان تھے, کیڈیل جوان تھے. کہاں جائیں ہم؟ ہمارے پاس کوئی انصاف کا راستہ نہیں بچا ہے. ہم انشاءاللہ جد و جہد میں اپنی تیزی لا رہے ہیں. پورے سندھ آپ کو انشاءاللہ باہر نکلا ہوا نظر آئے گا. ہم اپنے کپتان کی رہائی کے لیے باہر نکلیں گے. اور بات یہ ہے کہ سب سے ہم نے کہہ دی ہے ہمارا لیڈر جیل جا سکتا ہے, تو اس وقت وہ آگے بڑھے جو ذہنی طور پر تیار ہو کہ وہ جیل بھی جا سکتا ہے. ہم ٹھیک ہے معاف کر دیں گے جو لوگ 9 مئی کے بعد 1 قدم آگے جاتے ہیں, 4 قدم پیچھے آتے ہیں. اب آگے بڑھنے واپسی کا راستہ نہیں ہے. 1 قدم بڑھے 6 قدم پیچھے, 2 قدم بڑھے 8 قدم پیچھے. اس وقت گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. نہ قوم نہ ہم اپنے آپ کو معاف کریں گے, نہ قوم ہمارے پاس معاف کرے گی, چونکہ بہت ہو گئی ہے. مطلب آئسولیٹ کیا ہوا ہے. خان صاحب کا وزن کم ہو رہا ہے. 6 مہینے سے ہماری جو خان صاحب کے دوستوں کی ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں. اس سے بچوں سے بات تک نہیں کرائی گئی ہے. اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا. تو میں نے جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ صوبے سے لے کے ڈویژن, ڈسٹرکٹ, تحصیل, یونین کونسل, جلسے بھی ہوں گے, کنونشنز بھی ہوں گے, ریلیز بھی ہوں گی, مظاہرے بھی ہوں گے, بھوک ہڑتال بھی ہوگی, کارنر میٹنگز بھی ہوگی, ہینڈ بل ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, عوامی رابطہ مہم بھی چلے گی. پوری عوام کو باہر نکالیں گے. اور جس دن ہم نے خود طے کرنا ہے, یا ہمیں کوئی پیغام آتا ہے کہ کراچی کو بند کرو, حیدرآباد کو بند کرو, صوبے کو بند کرو, ہم بند کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ بند کرا کے رہیں گے. کون سے درخواست کرتے ہیں؟ ہم جیے یا مرے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. چونکہ ایک شخص نے ہماری خاطر زندگی اپنی داؤ پہ لگا دی, اور شخص کا نام عمران خان ہے, جو پوری عالم اسلام کا لیڈر ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے, آج فلسطین میں یہ ظلم نہ ہو رہا ہوتا. اگر عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو اسرائیل سوچ نہیں سکتا تھا اس انداز سے ایران کے اوپر حملہ کرنے کا. اس کو پتا تھا کہ پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت پوری قوم کی نظریں اس صورتحال میں ہیں. کوئی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ, چونکہ ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے. حق کو ہمیشہ حق کو جیت ملتی ہے, حق کی کامیابی ہوتی ہے. اب دیکھیے نا, القادر کیس نہیں لگایا جا رہا, القادر کیس نہیں لگایا جا رہا, غیر معینہ مدت کے لیے تبدیل کر دیا گیا. 9 مئی کی بیلز کینسل کر دی گئی. فیصل آباد ATC میں 11 بجے تک عدالتیں چل رہی ہیں. 11 بجے تک. اسمبلی میں بھی رہا ہوں, آپ لوگ اسمبلی میں ہوتے ہوں گے, آپ لوگ ضرور. مطلب اس وقت تو ملک میں کوئی سویلین حکومت نہیں ہے. پنجاب اسمبلی میں احتجاج کرنا MPs کا حق ہوتا ہے. ان کو 6 کے 6 کو نااہل قرار دینے کے لیے ان کو ریفرنس بھیج دیا گیا ہے, اور بے شرم اسپیکر وہ جا کے اس بے غیرت چیف الیکشن کمشنر سے مل رہا ہے. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے جا رہا ہے کہ سیٹیں خالی کرو. دوسری جانب سزائیں دے کے ہماری سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں جس انداز سے ہماری ریزرو سیٹیں چھینی گئی ہیں, اس کو تو ریزرو سیٹ لینے والوں کو بھی, یہ جو بڑی بڑی سیاستدان بن رہے ہیں, میں کہتا ہوں ڈوب مرے وہ لوگ جن کی نہ اتنی ان کی سیٹیں نہیں ہے, سیٹیں کم ہیں, ریزرو زیادہ مل جاتی ہیں. ارے کوئی حیا کر لو, شرم کر لو. اپنی نہیں کرتے, لیگیسی کی شرم کر لو. کہ آپ کس سطح تک آپ لوگ گئے, اور آج بڑی بڑی پارٹیز میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ لوگ اپنی سے ہماری سیٹوں پہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ چوری کی مینڈیٹ پہ قبضہ کر رہے ہیں. بات یہ انشاءاللہ ہم اپنی جو ہمارا لائحہ عمل ہے, ہمارا یہ آخری مراحل ہے, یہ آخری مرحلے ہیں, اور ہم الحمدللہ کشتیاں جلا کے میدان میں اتر چکے ہیں. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے
پوری خان صاحب کا پیغام ہے، سب کو موبلائز رکھنا ہے، پھر میں بتاؤں گا، لیکن ہم تیار ہوں گے جس روز اور اگر کال آتی ہے کہ اسلام آباد جانا ہے، اڈیالہ جانا ہے، ڈی چوک جانا ہے، ہم ضرور جائیں گے۔ ایک اور چیز بتاؤں، کراچی کے صحافی موجود ہیں، ہم لاشوں کی سیاست نہیں کرتے، بڑا آسان ہوتا ہے لاشوں کی سیاست کرنا۔ خان صاحب نے پچھلے دنوں کیا کہا، یہ مرنے جو شہید ہوئے میرے بچے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میں عام ورکر کو بھی اپنا بچہ سمجھتا ہوں، ہم لاشوں کی سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمیں بالکل کونے میں نہ دھکیل دیا جائے، ہمیں بند گلی میں نہ دھکیل دیا جائے۔ ہم کیا کریں؟ ہم انشاءاللہ اب جو ہمارا اب وہ لوگ ہی آگے آئیں گے، ہم اس پروٹیسٹ کو آخری مرحلے تک لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وقت تک ہم باہر رہیں گے جس وقت تک ہمارا لیڈر عمران خان آزاد نہیں ہوتا۔ آخر میں بتا دوں کہ مرکز سے بھی جو ہمیں ہدایات ملتی رہیں گی اس میں مزید تیزی لائی جاتی رہے گی۔ بہت ساری چیزیں ہم اناؤنس کر سکتے تھے، کچھ پلاننگ کا ہمارا حصہ ہے کہ ہم اناؤنس نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مطلب کہتے ہیں گراؤنڈ میں وارم اپ رکھیں گے، گراؤنڈ پہ اترے رہیں گے، میدان میں گھوڑے ہوں گے۔ جس دن انشاءاللہ ہم نے کچھ اور کرنا ہوگا تو وہ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ میری تمام تنظیمات سے میں کہنا چاہتا ہوں سیریس لیں، اگر جو نہیں کرنا چاہتا پیچھے ہٹ جائے، جگہ چھوڑ دے، کسی اور کو موقع دے دے۔ جب عہدے لیے ہیں تو ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی۔ جیل ہمارا لیڈر جب 700 دن جیل میں رہ سکتا ہے، ہر شخص کو جیل جانے سے پرواہ نہیں ہونی چاہیے، اور پی ٹی آئی واحد جماعت ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہمیں جیل بھیج دیا جائے جس دن، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی ان میں شامل ہو گئے، ہم عمرانی قافلے میں شامل ہو گئے، خان بھی جیل میں، ہم بھی جیل میں جائیں گے۔ یہ جیلوں سے ہمیں نہ ڈراؤ، شہادتوں سے نہ ڈراؤ، گولیوں سے نہ ڈراؤ۔ کہتے تھے نا، یہ کوئی کہتا تھا یہ تو جی پی ٹی آئی والے برگر ہیں، تتلیاں ہیں، کیا کیا۔ ارے بے شرمو، تم لوگوں نے وہ جدوجہد نہیں کی جو ہمارے ورکر نے کی ہے، کسی سیاسی جماعت نے وہ قربانی نہیں دی جو ہمارے ورکر نے دی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ایک واضح طور پہ جتنا ہم اناؤنس ادھر کر سکتے تھے ہم نے کر دیا، باقی ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ریلیز عمران خان کی جو تحریک ہے اس میں مزید جد و جہد کو تیز کر رہے ہیں، نئے لائحہ کے طور پہ اس کو انشاءاللہ مزید تیز کرنے جا رہے ہیں، کپتان کی رہائی تک جو پورے، اور آج بھی 91% مقبولیت ہے، 91%۔ کسی کی کیا ہے، کسی کی اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری مقبولیت عمران خان کی 91% ہے۔ اور آج یہ نہ سمجھنا، ایک اور بتاؤں، لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب ہیں، ان کے پیچھے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ عمران خان آج 8 سال کا بچہ، 80 سال کا بزرگ ایک ہی جگہ پر ہے۔ عمران خان اگلی 3 نسلوں تک تو بھول جاؤ کہ کوئی اور آ سکتا ہے، بھول جاؤ کوئی اور آ سکتا ہے۔ سمجھو کہ خدا نخواستہ، اور ہم کہنا چاہتے ہیں یہ جو خان صاحب کے وزن کی کمی کی بات سن رہے ہیں، کوئی مہم جوئی نہ کرے، یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ قوم کوئی ایسی خبر نہیں سننا چاہتی۔ عمران خان لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، وہ محافظ ناموس رسالت ہے، وہ سچا عاشق رسول ہے، وہ محب وطن پاکستانی ہے، اس لیے عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ کوئی ایسی مہم جو نہ کی جائے کہ پوری قوم کسی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو اور پھر واپسی کا راستہ کسی کو نہ بچے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔